بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسان حساب۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتی ہے کہ میں نے ایک نماز میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ مجھ سے آسان حساب لیجیو۔ میں نے عرض کیا اللہ کے نبی آسان حساب کا کیا مطلب ہے؟ ارشاد فرمایا آسان حساب یہ ہے کہ اعمال نامے میں صرف نظر کر کے، صرف دیکھ کر درگزر کر دیا جائے اور چھان بین نہ کی جائے۔ یہ حقیقت ہے کہ جس سے چھان بین کر کے حساب لیا گیا وہ ہلاک ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو معصوم ہیں اور اس کائنات کے سب سے قیمتی انسان ہیں، ان کو بھی حساب کی فکر ہے، اسی لیے دعا فرمایا اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ مجھ سے آسان حساب لیجئے۔ تو ہمیں اور آپ کو کتنی زیادہ فکر ہونی چاہیے، اور آدمی اس کا محاسبہ کر سکتا ہے۔ ایک مہینے میں ہم کہیں کام کریں یا اپنی دکان چلائیں تو اس کا حساب کرنا بھاری ہو جاتا ہے، کچھ چیزیں چھوٹ جاتی ہیں، کچھ چیزیں زیادہ ہو جاتی ہیں اور سر میں درد ہو جاتا ہے۔ پوری زندگی میں اللہ کی کتنی ساری نعمتیں ہم نے استعمال کی ہیں، کتنے احسانات اللہ نے ہم پر کیے ہیں، اور ان نعمتوں کا ہم نے کہاں استعمال کیا ہے، کتنا شکریہ ادا کیا ہے، کتنا اللہ کے کاموں میں ان کو لگایا ہے، یہ سارا حساب دینا ہے اللہ کے یہاں، تو اس کے لیے کتنی دقت ہوگی۔ اس لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ ہم سے آسان حساب لیجئے۔ تو آسان حساب کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ یہ ہے کہ اعمال نامہ کھول کے رکھا جائے گا اور پوچھا جائے گا تم نے یہ کیا کہ جی کیا، یہ کیا جی کیا، یہ کیا جی کیا، کیوں کیا؟ اگر یہ کیوں والی بات آ گئی تو بندہ پھنس گیا۔ یہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر چھان بین کر کے حساب لیا گیا تو وہ ہلاک ہو گیا۔ تو اس لیے اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے اور کوششیں بھی کرنی چاہیے کہ اعمال نامہ ہمارا صاف ستھرا رہے۔ سخت حساب بھی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے یہ بھی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز جس سے صحیح معنی میں حساب لیا گیا وہ برباد ہی ہو کر رہے گا۔ یہ سن کر میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، کہ جس کے داہنے ہاتھ میں اعمال نامہ دیا گیا سو اس سے عنقریب آسان حساب ہوگا۔ اس سے معلوم ہوگا کہ بعض حساب دینے والے ایسے بھی ہوں گے جو نجات پا جائیں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کے جواب میں فرمایا آسان حساب سے صحیح معنی میں کھود کرید اور چھان بین والا حساب مراد نہیں ہے، بلکہ آسان حساب سے یہ مراد ہے کہ بندے کے سامنے صرف اعمال نامہ پیش کر کے چھوڑ دیا جائے، لیکن جس کی چھان بین ہوئی تو وہ برباد ہی ہو کر رہے گا۔ ہم صبح سے شام تک کوئی ہم سے پوچھے ہوئے بتاؤ ذرا تفصیل سے بتاؤ بیٹھ کے صبح شام تک کیا کیا، کہاں کہاں گئے، کتنے الفاظ بولے، کتنی مرتبہ سانس لیا، کتنی باتیں کان سے سنی، کتنے قدم چلے، آنکھوں کو کتنا استعمال کیا، تو دے سکے کوئی حساب؟ یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ کل کیا کھایا تھا، جی کل کہاں گئے تھے، آدمی یہ بھول جاتا ہے۔ مومن پر اللہ کا خاص کرم حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مومن کو اپنے قریب کریں گے اور محشر والوں سے اسے پوشیدہ کر کے فرمائیں گے کہ کیا تجھے فلاں گناہ یاد ہے، کیا تجھے فلاں گناہ یاد ہے؟ وہ جواب میں عرض کیا کہ ہاں میرے رب یاد ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس سے گناہوں کو اقرار کرا لیں گے اور وہ اپنے دل میں یقین کر لے گا کہ میں برباد ہو چکا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نے دنیا میں تیری پردہ پوشی کی، تیرے گناہوں پر پردہ ڈال کر رکھا، ان گناہوں کو ظاہر نہ ہونے دیا، اب میں بخشش کر دیتا ہوں۔ تو اس کے بعد اس کے نیکیوں کا اعمال نامہ اسے عنایت کر دیا جائے گا، لیکن کافر اور منافق لوگوں کی تشہیر کی جائے گی، سب کے سامنے ان کا کچا چٹھا کھول کر سنایا جائے گا۔ جو کافر ہوں گے وہ منافق ہوں گے، ساری مخلوق کے سامنے ان کے متعلق زور سے پکار دیا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی نسبت جھوٹی باتیں لگائی تھی، خبردار اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس سے اس کا رب خود حساب لینے کے سلسلے میں بات نہ کرے۔ بندے کے اور اس کے رب کے درمیان کوئی واسطہ اور کوئی حجاب نہ ہوگا۔ اس وقت بندہ اپنی داہنی طرف نظر کرے گا تو اپنے اعمال کے علاوہ کچھ نظر نہ آئے گا، اور اپنی بائیں طرف نظر کرے گا جو پہلے سے کر کے بھیجا تھا وہ نظر آئے گا، اور اپنے سامنے نظر کرے گا تو سامنے دوزخ ہی پر نظر پڑے گی۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا لہذا تم دوزخ سے بچو،
اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو تمہارے پاس کیوں نہ ہو صدقے کے ذریعے سے، کیونکہ حدیث شریف میں آیا کہ اگر کوئی آدمی اخلاص کے ساتھ ایک کھجور کی گٹھلی بھی صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پالتے ہیں، اس کی پرورش کرتے ہیں، کل قیامت میں اس کو اتنا بڑا کر کے پیش کریں گے جیسا کہ پہاڑ، اور اس کو بتایا جائے گا یہ وہ ہے جو تم نے صدقہ کیا تھا۔ بندہ کہے گا کہ اللہ میں نے تو کبھی اتنا بڑا صدقہ کیا نہیں، پہاڑ کے برابر یہ کیسے ہوا؟ اس کو بتایا جاتا ہے کہ تم نے اخلاص کے ساتھ ایک کھجور یا اس کی گٹھلی صدقہ کی تھی، اور اخلاص اس میں اتنا زیادہ تھا تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس اخلاص کی قدر کیا، اس کو پالا پوسا، بڑا کیا، دیکھ بھال کی، اور وہ اتنا بڑا ہو گیا جیسا کہ پہاڑ۔ یہ بات پہلے بھی آئی کہ اللہ کے ہاں اخلاص کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ کوئی عمل چاہے چھوٹا سا ہی کیوں نہ ہو، معمولی، لیکن اگر اخلاص اس کے اندر ہے تو اللہ کے ہاں بہت بڑا ہے۔ اور کوئی عمل دیکھنے میں کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، پہاڑوں کے برابر کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس میں اخلاص نہیں ہے تو اللہ کے ہاں وہ بے قیمت ہے، بے وزن ہے، بے حیثیت ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے ہر عمل کے اندر اخلاص پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سن لو، اچھے سے سمجھ لو، اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو انعامات و احسانات و اس کی نوازشیں ہم پر ہیں، اگر ہم ان کو یاد کریں گے تو ہمارے بے قرار دل کو قرار آ جائے گا، سکون مل جائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں سکون آئے، اطمینان نصیب ہو، تو اس کا ایک واحد علاج اور ایک بہترین دوا یہ ہے کہ ہم فوراً اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں۔